ہم جس سفر پہ نکلے ہیں اس سفر میں ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے جس منزل پر پہنچنے کے بعد اصحاب حسین اور شہدائے کربلا کی معیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان مجالس اور ان زحمات کا اجر صرف یہ مانگیں، یہ کم ترین اجر ہے کہ آپ کو شہدائے کربلا کی معیت حاصل ہو۔ میں انتظامات میں جو کمی ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، مخصوصاً اپنی بہنوں سے، ماؤں سے۔ اگرچہ اس سال بہت سی ہماری بہنوں نے کافی کام کیا، بہت وسعت بھی دی، لیکن اس کے باوجود ابھی جگہ کم پڑ رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والوں سالوں میں ہم اسے مزید بہتر کریں گے۔ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے مدد کی ہے، اور مخصوصاً لیڈیز امام بارگاہ کے لیے جن بہنوں نے تعاون فرمایا ہے، ان کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم اس بحث سے تقریباً نکل آئے ہیں کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، اور کچھ برادران نے بعد میں آ کے ہم سے کہا بھی کہ اس میں اقوال اور بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں اقوال بہت ہیں، لوگوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ روح کی حقیقت کے بارے میں بہت لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے ہم سب کے پاس، یعنی اپنے آپ کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ من عرف نفسہ والی بات ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی اپنے روح کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ روح، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مجرد ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جسمانیت الحدوث ہے اور روحانیت البقاء ہے۔ یہ شروع مادے سے ہوتا ہے، مادی ہوتا ہے، اور اپنی بقا میں روحانیت البقاء ہے، جسمانیت الحدوث ہے۔ یعنی روح کا جب آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بدن ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، اور پھر اپنی ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے وہ مجرد ہو جاتا ہے۔ یا کچھ لوگوں نے روح کو جسم لطیف کہا ہے کہ مادہ ہے، جسم ہے، لیکن ایک لطیف جسم ہے۔ جو بھی ہے، اب آواز بہتر ہوئی ہے خراب ہو گئی ہے؟ بہتر ہو گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب امیر کیوں نہیں ہیں، سب کو علم کیوں نہیں ملا، سب کو دولت کیوں نہیں ملی، ایک کو زیادہ ملا، ایک کو کم ملا، سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا سب کے لیے برابر ہے، سب کا برابر کا خدا ہے، تو پھر کسی کو زیادہ اور کسی کو کم کیوں حاصل ہے؟ ہم نے کہا کم اور زیادہ کی مثال یہ ہے کہ بارش جب ہوتی ہے، سمندر کو زیادہ پانی ملتا ہے، دریا کو کم پانی ملتا ہے۔ آپ جو کاسا لے کے کھڑے ہیں، آپ کو اس سے کم پانی ملتا ہے۔ مسئلہ ظرفیت کا ہے۔ اگر آپ اپنا ظرف بڑا کر لیں تو آپ کو زیادہ مل سکتا ہے۔ جوانوں کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ کی یو ایس بی میں جتنی گنجائش ہوگی اتنا ڈیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ بینڈ وڈتھ بڑھاتے چلے جائیں، کنیکشن نئے سے نئے لیتے چلے جائیں، لیکن آپ کے پاس سٹوریج نہ ہو، اس کنیکشن کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجالس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بینڈ وڈتھ اچھا ہونا چاہیے، مجلس اچھی ہونی چاہیے، مجلس میں مزہ آ جانا چاہیے۔ بھائی میری اپنی سٹوریج کتنی ہے، ادھر بھی تو توجہ کروں نا۔ اگر میری سٹوریج کم ہے تو مجلس کی جتنی زیادہ اچھی سپیڈ ہو، جتنے زیادہ آپ کے کنیکشن ہو، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں جو آپ کا ارتباط کا براڈ بینڈ ہے، آپ کا فائبر جو بچھا ہوا ہے، فائبر تو کچھ چیز ہی کوئی نہیں ہے نا، جو آپ کا بچھا ہوا ہے عالم غیب سے، عالم بالا سے، عالم امر سے، عالم ملکوت سے، اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔
وہ انتہائی تیز ہے، انتہائی سریع ہے. لیکن مسئلہ صرف کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہماری سٹوریج کتنی، ہم کتنی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، کتنی چیزوں کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب ہم نے اس نفس کو یا اس ظرفیت کو، اس کیپیسٹی کو ہم نے بڑھانا ہے، ہم نے اپنی سٹوریج بڑھانی ہے. سارا مسئلہ ہم میں ہے، مسئلہ باہر نہیں ہے. داؤک منک ولا تشعر، دواؤک منک، درد بھی تمہارے اپنے اندر ہے، دوا بھی تمہارے اپنے اندر ہے. درد کیا ہے؟ سٹوریج میرا کم ہے. دوا کیا ہے؟ سٹوریج کو بڑھا دو. یہ دونوں آپ کے اپنے اندر ہے، آپ کے نفس میں ہے، آپ کی روح میں ہے. اسے نفس کہیں، روح کہیں، جو بھی کہیں. یہ جو ہم نے مقدماتی بحث کی ہے، اس میں ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر آپ میں سے کچھ احباب آئے تھے کہ ہم آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں، روح کے بارے میں جو آپ نے کہا ہم آپ سے متفق نہیں ہیں. ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنا نظریہ دیا ہی نہیں ہے. آپ کس بات سے متفق ہیں اور کس سے متفق نہیں ہیں؟ ہم نے تو آپ کو کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں کہ روح کے بارے میں یہ کچھ کہا جاتا ہے، یہ کچھ سمجھا جاتا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری رائے کیا ہے، وہ پھر طولانی بحث ہے. اس کے لیے کبھی آ کے بیٹھیے تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اس کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ ہم کون سی ایپ اپنی جان میں ڈاؤن لوڈ کریں جس سے ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے؟ ہے کوئی ایسی ایپ جس سے آپ کی اسٹوریج کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہو؟ نہیں ہے. فزیکل تو نہیں ہو سکتا، لیکن نفس کے لیے ہے ایسی ایپ. وہ ایپ کیا ہے؟ شکر. آپ شکر کریں، کیپیسٹی بڑھ جائے گی. شیطان جس چیز پر حملہ کرتا ہے وہ آپ کی عبادت نہیں ہے. آپ کی عبادت پہ حملہ نہیں کرتا. شیطان آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا ہے. شیطان آپ کو عزاداری میں آنے سے نہیں روکتا ہے. شیطان حملہ کس پہ کرتا ہے؟ شیطان حملہ شکر پہ کرتا ہے کہ جاؤ نماز پڑھو، جاؤ عزاداری میں جاؤ، لیکن خدا کا شکر نہ کرو، بلکہ الٹا خدا پہ احسان جتاؤ کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے عزاداری کی ہے، عزاداری مجھ سے قائم ہے. آپ سے عزاداری قائم ہے. آپ حسین کے عاشق ہیں یا حسین آپ کا عاشق ہے؟ یوسف بنیامین کا عاشق تھا یا بنیامین یوسف کا؟ یوسف نے کاسا خود رکھا بنیامین کے سامان، خود اسے نکالا اور پھر خود ہی کہہ دیا یہ بنیامین میرا ہے. یوسف عاشق ہے بنیامین کا، حسین آپ کا عاشق ہے. آنسو آپ کو خود عطا کرتا ہے اور پھر آپ کے آنسو خرید کے کہتا ہے یہ میرا ہے. یہاں آ کر شکر کرو. اگر جگہ ملنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، گرمی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز میں پرابلم ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو مشکل ہے، کسی تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن آپ کو شکر کرنا چاہیے. آپ جو اس فرش عزا تک پہنچے، اگر اس کا شکر ادا کر سکیں، خدا آپ کی ظرفیت کو، آپ کی کیپیسٹی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اگر آپ شکر کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. معمولی ترجمہ کرتے ہیں تم شکر کرو نعمتیں بڑھا دوں گا. آیت تو نہیں کری نعمت بڑھاؤں گا، عربی واضح سی ہے نا. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ کر دوں گا. بھئی آپ میں کیا زیادہ ہوگا؟ آپ میں کیپیسٹی زیادہ ہوگی، آپ بڑے ہو جائیں گے. شکر سے نعمت زیادہ نہیں ہوتی ہے، آپ بڑے ہو جاتے ہیں. آپ بڑے ہوں تو پھر باقی چیزوں کا فائدہ ہے. آپ چھوٹے رہیں، باقی بڑی چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایسے چھوٹے لوگ بہت دیکھے ہیں جنہیں اطراف میں بڑی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے بغیر وہ ان کی شخصیت ہوتی ہی نہیں ہے. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کوئی آیا ہے جب تک اس کے ساتھ 10 گارڈ نہ آئیں. مطلب تب ہے نا کہ اس کے خود آنے سے پتہ چلے کوئی آیا ہے. وہ جو خلیفہ تھا جسے ہزاروں گارڈ، سینکڑوں گارڈ کے ساتھ بھی راستہ نہیں مل رہا تھا،
اور ایک فرزند رسول اکیلے آیا اور راستہ مجمع چھٹتا چلا گیا. شخصیت تو اسے کہتے ہیں, نورانیت تو اسے کہتے ہیں. شیطان کا حملہ آپ کے شکر پہ ہوگا, آپ نے حفاظت اپنے شکر کی کرنی. میں شکر کروں اور اپنے شکر کی حفاظت کروں, اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں پریکٹیکل چیزیں آپ کو بتاؤں گا, اور بہت زیادہ میں خطاب بھی نہیں کروں گا, میں کوئی خطیبانہ انداز بھی نہیں اپناؤں گا, اگرچہ اپنا سکتا ہوں. ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا قدم, آسان سا قدم, اپنے اطراف میں موجود نعمتوں کو دیکھنا شروع کر. مچھلی کی طرح نہ بنو جسے پانی کے ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے. مچھلی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی پانی بھی نام کی کوئی نعمت ہے جس سے میں رہتی ہوں. ہم بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں ہزاروں نعمتیں حاصل ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اس نعمت میں. ہم آکسیجن کی نعمت میں, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ولایت کی نعمت میں ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے. اتنی عظیم نعمت میں ہم ہیں, ہمیں ہمیشہ احساس نہیں رہتا. ہمیں کبھی کبھار اپنا آپ فقیر لگتا ہے. اپنے اطراف جو نعمات ہیں انہیں درک کرو, انہیں دیکھو. خدا نے جو نعمات دے رکھی ہیں ان کو دیکھو, انہیں انجوائے کرو, ان کا شکر ادا کرو. سیروا فی الارض, جاؤ جب دیکھنے کے لیے, سیر کرنے کے لیے, قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے. الحمدللہ آپ کو پاکستان میں ساری دنیا کی خوبصورتی اسی ایک ملک میں حاصل ہے. آپ جائیں, اپنا ملک دیکھنے جائیں, سیر کریں, تفریح کریں, بچوں کو بھی خوش کریں, اور بتائیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو. اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اور ہمارا ظرف بڑھتا چلا جائے تو جا کر ہم ان مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ تمنا کر سکیں, یا لیتنی کنت معکم. ایسی زبان پہ صرف لانے سے یہ تمنا ہماری آرزو نہیں بنے گی. کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں. آپ ہو سکتے ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں. کربلا والے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تھے, آپ اپنے امام کے اصحاب و انصار میں ہو سکتے ہیں. ممکن ہے. لیکن ان نعمات کے حصول سے پہلے اور ان نعمات کے حصول کے بعد اپنے آپ کو اتنا رکھنا ہے کہ ان نعمات سے کہیں منحرف نہ ہو جاؤ. یہ نعمات تمہیں ذکر خدا سے دور نہ کریں بلکہ تمہیں خدا کے قریب کریں. اسے نعمت کہتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو خدا سے دور کرے وہ نعمت نہیں ہے. اس کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے, اس کے لیے پھر یہ ایام عزا چاہیے, اس کے لیے فرش عزا چاہیے. یہاں آنا ضروری ہے. جگہ تنگ پڑ گئی ہے, مجھے اذیت ہوتی ہے, جو لوگ آ رہے ہیں اور ان کو اذیت ہوتی ہے. کچھ آپ میں سے جوان قربانی دیں, وہاں سے اٹھیں, یہاں نزدیک آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ میں ظرفیت ہونی چاہیے. اگر ظرفیت نہیں ہے, مثلا میں ایک مقام کا اہل نہیں ہوں, تو مجھے جو مقام ملا ہوا ہے وہیں پہ مجھے شاکر رہنا چاہیے. خدا کا شکر اس نے مجھے نہیں آزمایا, اس نے مجھے اقتدار نہیں دیا, اس نے مجھے اختیار نہیں دیا, اس لیے کہ شاید میں اہل نہیں ہوں. کبھی نہ دینا بہت بڑی نعمت ہے, اس پہ بھی مجھے شکر کرنا چاہیے. ثعلب ابن حاطب صحابی رسول ہے,
اس کو بہت شوق تھا مالدار ہونے کا، بار بار رسول خدا کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں گے تو مال تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس نے تو دیکھ رکھا تھا نا رسول خدا اگر چاہیں تو یہ خاک بھی سونے میں بدل سکتی ہے، تو آپ دعا کرتے ہیں۔ رسول خدا نے اس کی درخواست کو نہیں مانا، اس سے کہا تمہاری مصلحت میں نہیں ہے، یہ مال تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھ میں کیا کمی ہے یا رسول اللہ، میں آپ کا صحابی ہوں، صحابی تو سارے عادل ہیں، تو آپ دعا کر لیں میرے لیے، میں مالدار ہو جاؤں۔ اصرار ہوا، رسول خدا نے دعا کی، اسے ارث ملا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا، بہت اونٹ آ گئے، بھیڑ بکریاں، اس زمانے کا مال یہی ہوتا تھا۔ اب یہ پہلے روزانہ نماز کے لیے آتا تھا، اب ہفتے میں ایک دفعہ آنا شروع کیا، اس جمعے کے جمعے صرف نماز میں آتا تھا، پھر جمعے کی نماز میں بھی آنا چھوڑ دیا، عید وید پہ آ جاتا تھا۔ جب رسول خدا نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا عاملین زکوٰۃ کو، تو کہا میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو نہ ہونے پر شکر کرو، یہ دنیا کٹ جائے گی، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، امیر ہو غریب ہو دونوں کو چند گز کی جگہ میں جا کے آرام کرنا ہے، نہ ہونے پہ شکر کرو۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے مال چاہیے تھا، اب یہ مال نہیں، یہ مقام مانگ رہا ہے، امام مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں۔ اس کا اصرار بڑھا کہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں۔ امام نے فرمایا اچھا فلاں جگہ جاؤ، وہاں رکو، وہاں ایک واقعہ ہوگا وہ دیکھنا پھر آ جانا۔ وہ وہاں گیا، ایک پل تھا چھوٹا سا جس سے ایک آدمی گزر سکتا تھا، وہاں وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، دیکھا ایک بوڑھا لکڑیاں لاد کے ادھر سے گزر رہا تھا، اس کے پیچھے سے ایک آدمی آیا، گھڑ سوار تھا، اس نے اس سے کہا ہٹو، اس کے لیے ہٹنے کی جگہ نہیں تھی، اسے سے لات ماری، وہ بوڑھا وہاں گرا، اس نے گھوڑے سے اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور آگے نکل گیا۔ خیر یہ گیا، اس نے لکڑیاں وکڑیاں سنبھال کے اسے دی، اگلے دن آیا امام کے پاس، آپ نے فرمایا تھا فلاں جگہ جاؤ، میں وہاں گیا، وہاں میں نے ایسا دیکھا کہ ایک جوان آیا، اس نے بوڑھے کو مارا، کہ اگر تو اس کی جگہ ہوتا اور تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو پھر تو کیا کرتا؟ کہا اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو اس جوان کو تو میں یوں کر دیتا، وہ کر دیتا۔ امام نے فرمایا وہ جو بوڑھا تھا ضعیف تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم ظرفیت ہو تو ملتا ہے، ادھر سے کوئی محدودیت نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہر چیز میسر ہے، ائمہ سے آپ کو ہر چیز میسر ہے، اگر نہیں مل رہا تو آپ کی محدودیت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اپنی محدودیت کو وسیع کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک عابد ہے، عبادت کرتا ہے، میں بھی اپنی آواز نیچے رکھتا ہوں شاید بہتر پہنچ جائے۔ فرشتوں نے دیکھا اس کی اتنی زیادہ عبادت اور نامہ عمل میں بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا خدایا اس کی اتنی زیادہ عبادت اور اس کا ثواب اتنا کم، اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا نے کچھ فرشتوں سے کہا جاؤ اور جا کے اس عابد کو بشارت دو کہ قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ فضل سے برتاؤ کروں گا، عادل نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ نام عمل میں جو مرضی ہو، اگر خدا کا فضل ہو جائے، یہ فرشتے بھی خوش ہو گئے کہ خدا بھی تو عادل ہے، صرف عادل تو نہیں ہے، کریم ہے، اتنا عطا کریں۔ یہاں اگر کم لکھا جا رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب ملے گا تو بے انتہا ملے گا، فضل خدا سے ملے گا۔ یہ آئے بشارت لے کر اس عابد کے پاس، اور عابد سے کہا کہ خدا نے بشارت دی ہے۔ اس نے کیا بشارت ہے؟ کہا تمہارے ساتھ
خدا فضل کرے گا، عدل نہیں کرے گا۔ وہ ناراض ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ کہا میں 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں، میں سارے دن میں ایک تھوڑی سی روٹی کھاتا ہوں، انار کے چند دانے کھاتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور کچھ بھی نہیں کیا، باقی میں نے سارے 70 سال عبادت کی ہے، خدا سے کہو میرے ساتھ عادل کرے۔ فرشتوں نے آ کے پہنچا دی اس کی درخواست، کہا ٹھیک ہے جی عدل کرتے ہیں، حساب کرو۔ اس کے 70 سال کی عبادتوں کو حساب کیا، ایک انار کے دانے کے برابر نہیں ہو سکا۔ انار کا ایک دانہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی بن جاتا ہے؟ اس کے لیے سورج، زمین، ہوا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، منرلز، پانی، کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک انار کا دانہ بنتا ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ کشش ثقل، یہ آفتاب، یہ مافتاب، یہ سب شامل ہوتے ہیں، یہ سب مل کے آپ کو ایک دانہ انار کا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک رہتے، اور قیامت تک رہنا ترک اولا کی وجہ سے عدل الہی تھا۔ یہ عدل الہی تھا کہ قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ فضل الہی ہوا ہے، یونس کو نجات ملی ہے۔ حضرت یعقوب کا دسترخوان تمام انبیاء کا تھا۔ ایک دن تھک گئے، بہت زیادہ لوگ آئے، دسترخوان سمیٹ چکے تھے، ایک آدمی آیا، حضرت یعقوب نے کہا جاؤ بھائی آج کھانا ختم ہو گیا، دسترخوان سمیٹ چکا ہوں۔ وہ ایک سائل جو واپس گیا تو ندا آئی کہ اب تمہیں آزمائش کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ عدل خدا ہے، اور وہ آزمائش یوسف کی جدائی تھی۔ یہ عدل خدا ہے۔ اگر انسان کو سمجھ میں آئے، اگر ایک چیز اور ہم سمجھ سکیں، جو میں جوانوں سے کہہ رہا تھا نا، اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے، سپیڈ صرف نہیں بڑھانی، ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ نہیں بنا رہی، کنیکشن زیادہ نہیں لینے، وہ بھی لے لو جتنا ہے لیکن آپ کی جتنی کیپیسٹی ہو۔ خدا کو آپ کا اچھا عمل نہیں چاہیے، خدا کو آپ کا عمل بھی نہیں چاہیے۔ صحیح غلط ہے؟ نہ عمل چاہیے، نہ آپ کا اچھا عمل چاہیے۔ اچھا آپ تو عمل کی باتیں کرنا چاہیے تھی ممبر سے، آج تو الٹا شروع ہو گیا، یہ خدا کو عمل نہیں چاہیے۔ خدا آپ کے عمل کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کو آپ سے نماز چاہیے کا مطلب خدا کو نماز کی ضرورت ہے، خدا کو آپ کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو سارے دنیا کے سارے لوگ اچھے عمل کریں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے آپ سے اچھا عمل مانگا بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو۔ خدا نے اچھا عمل نہیں مانگا ہے، خدا کو اچھا عمل نہیں چاہیے، خدا کو اچھوں سے اچھا عمل چاہیے۔ اگر اصطلاح میں سمجھ سکیں، حسن فعلی کافی نہیں ہے، حسن فاعلی بھی چاہیے۔ اچھا کام نہیں چاہیے، پہلے اچھا کام کرنے والا چاہیے۔ اگر کام کرنے والا اچھا ہو تو اس کا عمل قبول ہے۔ اگر عمل کرنے والا اچھا ہے تو اس کا ہر عمل اچھا ہے۔ اگر عمل کرنے والا اچھا نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے۔ واضح ہے نہیں ہے؟ اسی لیے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے چند نواسب کے علاوہ، نواسب کو تو آپ مسلمانوں میں شمار ہی نہ کریں۔
نواسب دشمنان اہل بیت کے علاوہ تمام مسلمانوں کا متفقہ ہے، یہ روایات تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی ساری دنیا کا عمل کر لے اور تمام عمل کے بعد صفا و مروہ کے درمیان راہ خدا میں شہید بھی ہو جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، یعنی جتنا بھی اچھا عمل ہو وہ خود اگر اچھا نہیں ہے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اچھا ہونا چاہیے، اور علی کو جو نہ مانے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اتفاق ہے، متفق بات ہے، الگ باتیں نہیں، اختلافی بات ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ باتیں آپ کو مکتب اہل بیت سے سننے کو ملتی ہیں، دوسرے سے سننے کو نہیں ملتی ہیں۔ حدیث غدیر من کنت مولا، اس جیسی حدیث اسلام میں دوسری کوئی ہے ہی نہیں، اس کے نزدیک کی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر تواتر دیکھیں تو اس سے بڑا تواتر نہیں ہے۔ اگر مجمع دیکھیں جس نے حدیث سنا ہو تو 1,00,000 سے زیادہ کے صحابہ نے کوئی حدیث ایک ساتھ نہیں سنی۔ اگر جو ہم تک پہنچا ہے اسے دیکھیں، 100 سے زیادہ صحابی سے حدیث غدیر آج ہم تک پہنچی ہے، ایسی حدیث کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ حدیث اہل حدیث بیان نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ یہ سنت اہل سنت بیان نہیں کرتے، اس کا ہم کیا کریں؟ ہے متفقہ، ایک انتہائی طاقتور چیز ہے آپ کے مکتب میں۔ میں کہتا ہوں ہمارے مکتب کی آپ ساری کتابیں جلا دو، اور آپ نے جلائی ہیں۔ ہمارے سارے علماء ختم کر دو، آپ نے کیے ہیں۔ ہم پھر بھی آپ کی کتابوں سے مکتب تشیع کی حقانیت ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کچھ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کسی اور سے کہیں نا کہ دوسرے فریق مخالف کی کتابوں سے اپنی حقانیت ثابت کرو، کہ میں کیسے کروں بھائی؟ تمہاری کتابوں میں میری حقانیت کہاں لکھی ہوگی؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ سچ ہے، تشیع عین اسلام ہے، اور یہ حقیقت موجود ہے۔ بیان ہو نہ ہو الگ مسئلہ، آپ نے کم سنا ہو الگ مسئلہ ہے۔ بس اگر ظرف کو بڑھانا ہے تو شکر کو بڑھانا ہے۔ شکر کو بڑھانے کے لیے آپ نے نعمات کو دیکھنا ہے، اسباب کو دیکھنا ہے، خدا نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ دوسرا مرحلہ اگر اس ظرفیت کو مزید بڑھانا ہے تو پھر اسباب کو دیکھنا ہے۔ خدا آپ کو دے گا اسباب کے ذریعے، لیکن آپ کی نگاہ اسباب پر نہیں ہونی چاہیے۔ جو مینز ہیں ان کی رسپیکٹ کرو، لیکن یہ جانو کہ ان کے پیچھے سورس کیا ہے۔ ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے۔ آپ کو رزق خدا دیتا ہے، تجارت کے وسیلے سے دیتا ہے۔ تجارت عبادت ہے، عبادت صرف نماز اور روزہ اور مجلس نہیں ہے، تجارت عبادت ہے۔ اور مجھے گلا اپنی قوم سے یہ کہ ہم نے تجارت کم کر دیا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم نوکر بنانے کے لیے، اس لیے ہم پڑھنے کے بعد نوکری تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں بزنس کرنا چاہیے، ہمیں تجارت کرنی چاہیے۔ تجارت واسطہ ہے، رزق خدا دیتا ہے، لیکن تجارت کی عزت ہے۔ علم خدا دیتا ہے، واسطہ استاد ہے، استاد کی عزت ہے۔ حیات خدا دیتا ہے، حیات کا واسطہ والدین ہے، والدین کی تعظیم ہے۔ ہدایت خدا دیتا ہے، ہدایت کا واسطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بغیر واسطوں کی تعظیم کے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔
لیکن کسی بھی واسطے میں یہ نہ ہو کہ آپ واسطہ اور اسباب میں رہ جائیں اور مسبب الاسباب کو، سورس کو بھول جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. فرض کر لیجئے آپ میں سے جو سب سے خوبصورت ہے، مجھے سب خوبصورت لگ رہے ہیں، جو سب سے خوبصورت ہے وہ کھڑے ہو کے آئینے کو دیکھ رہا ہے، اس کی جگہ آپ حضرت یوسف کو رکھ لیں. حضرت یوسف کھڑے ہو کے آئینے کو دیکھ رہے ہیں، آئینہ اترانا شروع کرے، میں کتنا خوبصورت ہوں، یوسف اتنی دیر سے کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے. یوسف آئینہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، آئینے میں تو کچھ ہی نہیں. وہ یوسف آئینے کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ آئینہ یوسف دکھا رہا ہے. یہ جو اسباب ہیں ان کی عزت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ در حقیقت آپ کو خدا دکھا رہے ہیں. یہ باب اللہ ہیں، یہ آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں. خدا نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ آپ کو وسائل کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے اپنے تک پہنچاتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. لیکن ساتھ میں یہ عقل بھی دی ہے کہ آپ خدا سے غافل نہ ہوں. ہم نے ایک دفعہ کہا ہے، ابھی میں اشارہ کر دیتا ہوں، بغیر وسیلے کے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں. آج تک کوئی خدا تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچا ہے. حتیٰ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کوئی وسیلہ نہیں ہے، وہ بھی وسیلے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پہنچتے تو بالکل بھی نہیں ہیں، پہنچتے وہ بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچیں. کہتے کیا ہیں؟ آپ سے کہتے ہیں یا علی نہ کہو، کیا کہو؟ یا اللہ مدد. یہ آپ نے اللہ کو پکارا یا اسم اللہ کو پکارا؟ جی اللہ، اللہ کا نام ہے، اللہ نہیں ہے، ذات خدا نہیں ہے. آپ نے ذات خدا تک پہنچنے کے لیے اسم خدا کا سہارا لیا ہے. ممکن ہی نہیں ہے، خدا نے اس کو ممکن بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر واسطے کے خدا تک پہنچ سکیں. وہ واسطہ اگر بہت مانے تو اسم خدا ہے. اور ہمیں فخر حاصل یہ ہے کہ ہمارے ائمہ اسماء اللہ ہیں، باب اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، خدا تک پہنچانے والے ہیں. ان وسائل کو، ان اسباب کو اپنی جگہ، لیکن اس کو سبب کو دینے والے کو بھی دیکھنا ضروری ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں، ابھی آپ موبائل میں مصروف ہیں، رہنے دیجئے مصروف. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے. آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ میں کال کرتا ہوں، میں اس سے سیلفیاں بناتا ہوں، مجلس میں تھوڑی بہت چیٹ بھی دیکھ لیتا ہوں. اچھا، یہ جو میری ان سے یہ گفتگو ہوئی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا آپ نے ٹائم ضائع کیا. اب میں کسی اور لیکچر پہ جا کے دوبارہ بتاؤں کہ میں فلاں مجلس میں تھا، ایک صاحب کے ہاتھ میں موبائل تھا، میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا موبائل. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کال کرتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ سیلفیاں لیتا ہوں. آپ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہوا تھا موسیٰ اور خدا کے درمیان، یہ تو کوئی اور وہاں تھا ہی نہیں. موسیٰ تھا اور خدا، کلیم اللہ اور اللہ. تو یہ خدا ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ. خدا کو نہیں پتا کیا ہے، موسیٰ کو ہی پتا ہے، خدا کو پتا ہے. پھر بھی موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہیا عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی. میں اس کا سہارا لے کے چلتا ہوں، اس سے پر اپنے جانوروں کے لیے پتے توڑتا ہوں. آپ کی نالج میں کتنا اضافہ ہوا؟ جی کچھ نہیں. یہ تو چرواہے کو ہی پتہ ہے اس عصا سے کیا کرتے ہیں. پھر خدا نے کیا کہا؟ کہ اس عصا کو ذرا پھینکو، جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارا سہارا ہے، اسے ذرا پھینکو.
وہ پھینکا کیا بن گیا؟ اژدہا. ارے جسے میں سہارا سمجھ رہا تھا یہ تو آستین کا سانپ نکلا. اس عصا کو میں کیا سمجھ رہا تھا؟ میں اس سے کیا کام لے سکتا تھا میرے خیال سے، اور اگر اس پر خدا کی نظر لطف ہو جائے تو اسی عصا سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بے جان عصا ہے، اس سے پتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس عصا پر کو اگر میں حیات دے دوں تو یہ اژدہا بن کر ساحروں کے سانپ نکل سکتا ہے. اگر میں ارادہ کروں تو یہی عصا دریا کو شق کر سکتا ہے. اگر میں ارادہ کروں تو یہ پتے توڑنے کی جگہ طاغوت بھی گرا سکتا ہے. اگر آپ نے ان اسباب تک رہے تو اسباب آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس سے پتے ہی توڑے جا سکتے ہیں. کس نے سوچا تھا کہ خیبر شکن میزائل جو ہے اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کی طاقت سے نہیں ہوا ہے، یہ ایمان کی طاقت سے ہوا ہے، یہ علی کے نام کی طاقت سے ہوا ہے، یہ حیدر اور خیبر شکن کی طاقت سے ہوا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آپ نے اپنی ظرفیت، ہم اپنی گفتگو سے ہٹے نہیں ہیں لیکن اگر اس کو لنک کر سکیں، اپنی ظرفیت کو بڑھانے کے لیے شکر کو بڑھانے کے لیے نعمات کو دیکھو. نعمات کو دیکھنے کے بعد نعمت تک نظر نہ رہے بلکہ نعمت کے پیچھے نعمت دینے والے منعم کو بھی دیکھو. اگر منعم کو دیکھو گے تو یہ نعمت بدل جائے گی، اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ پھر لفظ نہیں ہے میرے پاس، جو بھی لفظ آ رہا ہے مجھے کم لگ رہا ہے. ایسا کیمیا ہو جائے گا، ناممکنات کو ممکن کر دے گا. یہ نہ تلاش کرو کہ میرے پاس وسائل زیادہ آ جائیں. والد معظم اپنی ساری زندگی بھی ہمیں سمجھاتے رہے، اپنی وصیت میں بھی لکھے ہیں کہ وسائل سے کام نہیں ہوتے، کام کرو وسائل آتے ہیں. تو وسائل کے انتظار میں نہ رہو کہ وسائل آئیں گے تو ہم کچھ کریں گے. تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہی کافی ہے. توکل خدا پہ کرو، خدا پہ توکل کرو، یہی عصا کافی ہے. انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے کہا کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج فرعون کا سمندر آ رہا ہے. انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، ہم تو گئے. نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پھنسے. کہاں جائیں؟ کون سا راستہ ہے؟ آگے بھی سمندر ہے، پیچھے بھی سمندر ہے، راہ فرار ہے ہی نہیں. ان معی ربی، ہم پھنستے نہیں ہیں، ہم بند گلی میں نہیں پھنستے. ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے. رب ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وسائل ہونے چاہیے. راستہ بتاؤ نا، نجات کہاں سے ملے گی؟ رب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ راستہ پتا ہے؟ موسیٰ نے کہا مجھے ہی پتا نہیں ہے. سیہدین، ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے، راستہ مجھے بھی پتا نہیں ہے لیکن یہ یقین ہے کہ راستہ ہے. آپ کو ایک دفعہ کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن یقین ہو کہ راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ دکھانے والا ہے. سیہدین، ابھی تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، ابھی تو میں بھی تمہارے جیسا ہوں، مجھے بھی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اگر خدا پر ایمان ہو تو پھر وہی عصا کام آیا جس کے بارے میں میرا خیال تھا اس سے تو میں صرف پتے توڑ سکتا ہوں. نظر خدا پر ہونی چاہیے، اسباب پر نہیں ہونی چاہیے. ایک، نعمتوں کو دیکھو. دو، اسباب کو نہیں، مسبب
اسباب کو دیکھو 3، اور آخری بات آپ کی زحمت تمام، اپنے آپ کو بھی نہ دیکھو. یہ سب سے مشکل ہے. تم نہیں ہو جو کر رہے ہو. تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے پیچھے جو امام زمانہ کی دعا کی طاقت ہے اسے دیکھو. میں اپنی طرف دیکھوں تو پھر تو میں کچھ بھی نہیں. اپنی طرف بھی نہ دیکھو، ان تمام چیزوں کی نسبت اپنی طرف بھی نہ دو. ایک درویش کہیں بیٹھا تھا، بادشاہ سلامت وارد ہوئے. اپنے خیال مزاج میں بادشاہوں کا خیال یہ ہوتا ہے ہم سلامت ہیں. سب کھڑے ہوئے، یہ اپنے موبائل میں لگے رہے، کھڑے نہیں ہوئے. بادشاہ نے کہا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہا نہیں بھائی میں نہیں جانتا آپ کون ہیں. کہا ہم بادشاہ ہیں جہاں اس وقت کے اقتدار ہمارے پاس ہے. اس نے کہا اچھا آپ ابھی بادشاہ ہیں، اس کے بعد کیا ہوں گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے موت اور قبر اس کے ذہن میں آئی. بادشاہ کے بعد اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا، ہیچ ختم ہو جاؤں گا. کہا تم جو بادشاہ بننے کے بعد ہوگے وہ میں ابھی ہوں. تم بعد میں کچھ نہیں ہوگے نا، تو میں ابھی کچھ نہیں ہوں، ابھی میں ہیچ ہوں. اس منزل پہ اگر ابھی پہنچ جاؤ، آپ کی شخصیت پھر شخصیت بنے گی. پھر آپ وجود میں آئیں گے اگر اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں، اگر میں کرنا چھوڑ دیں، اپنے سے نسبت دینا چھوڑ دیں، اچھائیوں کی نسبت اپنے سے نہ دیں. اذا مرضت فهو یشفین. مریض میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. مریض بھی تو وہ کرتا ہے بھائی، مریض بھی تو میں خود نہیں ہوتا ہوں. لیکن ادب یہ ہے کہ مرض کی نسبت اپنے ساتھ دوں اور شفا کی نسبت خدا کے ساتھ دوں. خدا کرے ہم اہل بیت کے فرامین پہ عمل کر سکیں.